مذاکرات میں آپ بھی شامل تھے، مجھے بتائیے گا کہ مذاکرات کا دور کیسا رہا پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان کے عوام کو، ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے 71 کے بعد حساس ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ماہ دسمبر بھی ہے، پاکستان پہلے 2 نیم ہو چکا ہوا ہے، 2 لخت ہو چکا ہوا ہے، اور اب پاکستان جو باقی ماندہ پاکستان ہے، پاکستان کے 90% عوام ایک طرف کھڑے ہیں۔ جو حکومت ہے، ادارے بہت کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور irrelevant ہو چکے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں کر پا رہے، پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور حکومت اس حد تک کمزور ہو چکی ہوئی ہے، اس کا پیشنس کا لیول بہت نیچے آ چکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے پاکستان کے عوام کو جو پرامن احتجاج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی چند گھنٹے کے لیے برداشت نہیں کرتی اور پھر گولی چل جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے وطن دوستی کا ثبوت دیا ہے کہ پاکستان irrelevant ہے دنیا کے بدلتے ہوئے تحولات کے اندر، تبدیلیوں کے اندر، 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک۔ تو انہوں نے وطن دوستی کا ثبوت دیا، پاکستان کے عوام سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے بالآخر بات چیت کی، انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر حکومت نے بھی کمیٹی بنائی ہے۔ حالانکہ یہ سارے کے سارے اقدامات حکومت کی طرف سے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ ان کے پاس پاور ہے، ان کی ذمہ داری ہے اس وقت، صحیح یا غلط جو بھی ہے، سیاسی بحران ختم کرنا، امن و امان کا بحران ختم کرنا، معاشی بحران ختم کرنا، ملک کو پاکستان کے عوام کا خیال رکھنا۔ لیکن وہاں سے تو جو عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ہی اپریشیٹیبل ہے۔ تو یہ مذاکرات چلے کیسے علامہ صاحب، یہ کیسا رہا؟ پہلی جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں، حکومت نے پھر کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے اس میں اپنے اہم لوگوں کو رکھا ہے، لہٰذا یہ جو ابتدائی بات تھی تو یہ چونکہ حکومت نے کہا، آج جو میٹنگ کا کہا، تو پی ٹی آئی کے جو اسد قیصر صاحب ہیں، سابقہ اسپیکر، انہوں نے کہا کہ ہم آمادہ نہیں ہیں، ہمارے جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ ہائی کورٹ پشاور میں ان کے اوپر کیسز میں موجود ہیں وہاں پر، اسی طرح سے حامد خان صاحب ڈھاکہ میں ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہ بھی کورٹ میں ہیں، اویلیبل نہیں ہیں، تو ایک دن لیٹ کر لیں۔ لیکن سردار ایاز صاحب نے، جو اسپیکر ہے ہمارے ایاز صادق صاحب نے، یہ کہا کہ چونکہ ہمارے لوگ بھی نیکسٹ ڈے شاید اویلیبل نہ ہوں تو آج میٹنگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور تاکہ میسج بھی عوام کو اچھا چلا جائے گا کہ بات ہی تو ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان کے عوام انتہائی مایوس ہیں اس وقت، پورے سسٹم سے مایوس ہیں۔ اچھا، آپ نے علامہ صاحب میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، آپ نے آج ایک بیان دیا ہے کہ اس مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حکومت کو حاصل ہے؟ میں نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ ان کو حاصل ہونی چاہیے، بالآخر آپ نے سوال کیا ہے کہ حکومت کو حاصل ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں ان سے پوچھے بغیر نہیں آئے ہوں گے۔ دیکھیں، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو ہے، آپ کو معلوم ہے، پاکستان کے عوام کو معلوم ہے صورتحال کیا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوئے، 9 کو کیا ہوا، اور میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد علامہ صاحب ان سے پوچھے بغیر، جی بالکل، اگر میں پھر سے معذرت چاہوں گی، اگر ان سے پوچھے بغیر آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں آئے ہوں گے، آپ یقیناً حکومت کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو پھر دوسری طرف خواجہ آصف صاحب تو دوسری طرف تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے کارندوں کو سزا ہو گئی ہے، سرغنہ رہ گئے، یعنی جو ماسٹر مائنڈ کا لفظ سے استعمال کرتے ہیں وہ رہ گئے۔ تو یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ کیسے چلیں گی؟ دونوں چیزوں پر رضامندی اسٹیبلشمنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان کو موجودہ حالات سے نکالنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان کے عوام 80-90% اس کے ساتھ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کو بالحقائق یہی ہیں، آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی، آپ نے لہٰذا بات چیت کیے بغیر آپ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے، دلدل سے نہیں نکال سکتے، تباہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے گولیاں مار لی، اس کے بعد کیا کرو گے؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ماحول میں کہ جب گولیوں والا واقعہ بھی ہو گیا، 26 نومبر بھی ہو گیا، 9 مئی اٹس اے بلیک ڈے، تو ایسے ماحول میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں سزائیں بھی ملی ہیں جو ملوث تھے 9 مئی کے مختلف ایونٹس میں، حملے میں، عمران خان صاحب کو سزا نہیں ملے گی اور یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے
बड़े दिल का सबूत दिया है। हालांकि हुकूमत की तरफ से होना चाहिए, शर सादर हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिनके पास पावर है उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने सब के बावजूद एक मौका दिया है कि मुज़ाकरात के जरिए चीज़ों को हल किया जाए। और मेरे ख्याल में अकल प्रिवेल करेगी। और जहां हमारी हुकूमत पहुंच चुकी है इंटरनेशनली, नेशनली पाकिस्तान जो है ना इररेलेवेंट हो चुका हुआ है ना, पाकिस्तान का एतबार ही ख़त्म कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे आगे है, मुकद्दम है, हमारा वतन है। आप देखें 70 में इलेक्शन हुआ, 71 में पाकिस्तान टूट गया, अवाम के मैंडेट को कबूल नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी अभी दिसंबर है, जाहिर है कि हम हिस्ट्री रिपीट ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन अलामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ट्रस्ट का बड़ा इशू है। कब हिस्ट्री कब रिपीट नहीं होती? जब उससे सबक लिया जाता है और इबरत हासिल की जाती है। चले, लेकिन ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? आ गया और इबरत का भी वक्त आ गया। खान साहब पे पीटीआई पे ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि मैं अर्ज कर देती ना, इसहाक डार साहब ने बल्कि शिकवा किया है कि हम यहाँ से बात करेंगे और यहाँ से वो कोई ट्वीट कर देंगे। तो हुकूमत को भी लग रहा है कि ट्रस्ट बड़ा मुश्किल है। बात सुने, देखे अवाम भी शकूक व शुबात की निगाह से देख रहे हैं ना। हुकूमत कुछ CBMs करे, जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको छोड़े। अच्छा। अपना जाज चौधरी साहब है, उनका प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, सेनेटर हैं। यास्मीन राशिद साहब डॉक्टर हैं, उनकी दहशतगर्द थोड़ी हैं। थोड़ा सा बड़े दिल का सबूत दें, और ताकि अवाम की भी इससे उम्मीद बन जाए, अवाम की भी सपोर्ट यानी राय आमा भी साथ खड़ी हो जाए। और मेरे ख्याल में इमरान साहब ने बहुत बड़े जो है खुले दिल का सबूत दिया और ये कमेटी बनाई है। और फिर दूसरी बात, ये कमेटी को इमरान खान साहब से मिलने दें। अगर आप मुलाकातें नहीं करने देंगे, फिर इमरान खान जैसे नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब से मिले बगैर, उसे गाइडलाइन लिए बगैर काम कर सकते हैं? पीपल पार्टी वाले बिलावल भुट्टो साहब से गाइडलाइन लिए बगैर काम कर सकते हैं? नहीं। इमरान खान साहब के साथ इस कमेटी की मुसलसल मुलाकातों का बंदोबस्त किया जाए, ताकि पाकिस्तान को हम इस हालात से निकाल सकें और सही ट्रैक पे पाकिस्तान चढ़ जाए। लेकिन क्या उम्मीद है, क्या इस बातचीत के दौर से इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होने के आसार हैं? देखें, अगर अदालतों को आज़ाद छोड़ दिया जाए, जो प्रैक्टिस हो रही है ना, मैंने कहा ना खुले दिल का सबूत दें, अपने मुल्क को निकाल लेना आगे। आप उनको सजा देते हैं, हाई कोर्ट से ऊपर हो जाते हैं। नहीं करना ना, खुले दिल का मुजाहरा हुकूमत ने करना है। आपको किसने करना है? मेरे बताया ना, किसने करना है? तो सिस्टम ने करना है ना, आप सबने मिलके बैठ के करना है। और आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट अगर होगी ऑन बोर्ड तो उसको भी करना पड़ेगा, पर तो तमाम इदारों को बैठना पड़ेगा ना। होना नहीं, देखे ना, सब पाकिस्तान को इस वक्त बचाना, सही रास्ते पर लगाना सबकी जिम्मेदारी है। और आइन और दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इमरान खान साहब यही चाहते हैं। तो ये हमारा आइन है, वो पाकिस्तान को इकट्ठा रखेगा, कोई नहीं रख सकता पाकिस्तान को इकट्ठा। आइन और कानून इकट्ठा रख सकता है। आप देख रहे KP की हालत क्या है, बलूचिस्तान की हालात क्या हैं। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए सबको, बिलखुसूस हुक्मरानों को भी, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सके। और नाउमीद नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हम मुसलमान ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला के रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे पर रहम करेगा अगर हम अच्छी सिद्क़ नीयत से हमारी विल होगी, इरादे होंगे, तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। क्या चांसेस हैं कि ये जो आगाज़ हुआ है, एक अच्छी चीज़ का आगाज़ हुआ है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ये कंटिन्यू भी रहेगा? और क्या मुतालबात क्या रखे जाएंगे? क्योंकि 2 जनवरी को ज़ाहिर है कि कमेटी में मुतालबात लेकर PTI वापस आएगी। देखें, पहली बात ये कि देखें, एक मुलाकात तो होगी है ना। लोग सोचते थे कि नहीं बैठ सकते ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 जनवरी को, इससे पहले ये जो मुज़ाकराती कमेटी है बैठेगी और इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। उनसे मुलाकात करने के बाद सारे के सारे जो चीज़ें हमारी तरफ से डिस्कस होनी चाहिए वो उसमें लिख दी जाएंगी, और जो हुकूमत वाले चाहते हैं वो भी ले आएंगे। और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि नहीं, वो होगी क्या? वो इमरान खान साहब की रिहाई होगी, वो क्या होगा? वो मैंडेट की वापसी होगी? क्योंकि बज़ाहिर तो आप लोग इस सबसे पीछे हट गए हैं, PTI वाले। ये सारी की सारी बातें डिस्कशंस होंगी और उसमें लिखा जाएगा सारी चीज़ें। पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाना और आगे लेके जाना होगा। वाइल्ला असल हम कहेंगे जनाब वाला बेकअप कर लें ऊपर, और सिलसिला आगे नहीं बढ़ता है। पाकिस्तान चलेगा तो आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक चलेगा। और पाकिस्तान को आइन के मुताबिक ही चलाना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक ही चलाना चाहिए। फैज़ हमीद जो कि चार्जशीट हो चुके हैं, और आइन और कानून के मुताबिक अगर इमरान खान साहब के हिस्से में कोई जुर्म साबित हो जाता है तो फिर आप उस आइन और कानून को मानेंगे? आप मेरी बात सुने, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम का
90% عوام کا لیڈر ہے، پاپولر لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، آپ نے اس کو گولیاں ماری، کوئی کچھ بھی نہیں، عوام دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا فضول قسم کے FIR کاٹ کر، آپ نے وہ جیل میں اس کو وزیر اعظم والے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ جیل کے بات سنیں، پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ میری بات سنیں، اسے اٹھایا، میری بات سنیں، انہیں اٹھایا ہوا ہے 9 مئی کو پکڑا ہوا ہے، گرفتار ہے، اس کے اوپر آپ 9 مئی ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان، آپ کو پتا ہے بھٹو کو بھی پھانسی لگایا یہاں پر، قانون کے مطابق بھٹو پھانسی لگا تھا، آپ کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا وہ غلط تھا۔ ہمیں ہوش کے ناخن ہے، پاکستان کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے چلائیں گے پاکستان کو، لا قانونیت کو قانون بنا کر، آئین شکنی کو آئین بنا کر لے کے چلیں گے تو پھر پاکستان نہیں آگے بڑھے گا۔ اگر علامہ صاحب حکومت آپ کو وہ ریلیف و توقعات پوری نہیں کر سکتی جو لے کر آپ کمیٹی میں جائیں گے 2 جنوری کو، جو مطالبات لے کے جائیں گے، نہ وہ آپ کو یہ کہے کہ ہم چھڑوا سکتے ہیں عمران خان صاحب کو، نہ وہ آپ کو کوئی ریلیف دے پائے، نہ اسیران کی کوئی رہائی کے بارے میں ہو سکے، نہ وہ آپ کو مینڈیٹ واپس کرے، نہ وہ مڈ ٹرم الیکشن میں جائیں، پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ میری بات سنیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ آئے تو آپ نے گولیاں ماری نا، اب پھر آئیں گے تو کیا کرو گے؟ کتنوں کو مارو گے؟ نہیں، یہ تو ثابت ہونا نا کہ یہ سمجھ لینا گولیاں چاہیے حکومت نے ماری ہیں کہ کہیں اور سے، میری بات سنیں، آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حالت کیا ہے؟ بلوچستان کی حالت کیا ہے؟ اور پاکستان کے باقی صورتحال کیا ہے؟ اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ اطراف میں خطرات منڈلا رہے ہیں، پورے ریجن میں تحولات ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو ہے نا، جو آپ باتیں کا اگر کوئی ایسا کرے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ چلیں لاسٹلی مجھے بتائیے گا، وداؤٹ عمران خان صاحب کوئی چیز ممکن ہو سکتی ہے ان مذاکرات میں؟ دیکھیں عمران خان اپنے اس کو چھوڑ دیں، عمران خان قانون کے مطابق اس کو FIR کاٹیے، عدالتوں کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں، عدالتیں پریشان نہ ڈالیں۔ عمران خان عزت اور آبرو سے باہر آنا چاہتا ہے اور پاکستان کے عوام اس کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ میں پھر سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں، وداؤٹ عمران خان، مائنس عمران خان کوئی گفتگو ہو سکتی ہے حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ میری بات سنیں، مائنس عمران خان یعنی مائنس پاکستان، مائنس پاکستان کے عوام۔ سمجھ نہیں ہے ان لوگوں کو ابھی تک کہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو کیا اس لوگوں کی محبت اس سے بڑی ہے؟ مائنس عمران خان، مائنس پاکستان کے عوام، پھر بچتا پیچھے کیا ہے مجھے بتائیں؟ اچھا، لیکن مطلب پاکستان صرف عمران خان پہلے پاکستان ٹوٹا ہے۔ علامہ ناصر عواد صاحب بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ نے وکالہ